بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی لوگوں پر اس طرح استغفار پڑھ کر دیکھ لو، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایسے ایسے معجزات ملیں گے، زندگی کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ رزق کا مسئلہ ہو، دولت کا مسئلہ ہو، پیار محبت کا مسئلہ ہو، میاں بیوی میں مسائل کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کسی بھی بات کو لے کر پریشان بیٹھے ہوئے ہوں، تو آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس عمل کی برکت سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے اوپر استغفار پڑھنے کا جو طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیں، اگر وقت نہیں ہے تو ابھی اس ویڈیو کو چھوڑ دیں اور پھر کسی دن دیکھ لینا، کیونکہ اس عمل کو کرتے وقت اگر غور سے باتیں نہ سنی گئیں، ویڈیو کو غور سے نہ دیکھا گیا، سنا گیا اور بعد میں آپ کو فائدہ نہ ہوا، تو پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں عمل کی سمجھ نہیں آئی اور ہمیں اس کا صحیح سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر ہی اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ اس کو شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔ استغفار کی اہمیت کا آپ سب بھائیوں بہنوں دوستوں کو پتہ ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں کثرت سے، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ استغفار پڑھنے کے کتنے کتنے معجزات ہوتے ہیں۔ جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، معجزات وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن آج لوگوں کے اوپر پڑھنے کے جو کمالات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ اس کو جب کریں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، استغفار کا جو مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جو انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے معاملات کو بہتر فرماتے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج میرے بھائی بہن جن مسائل کو لے کر پریشان ہیں، رزق کے مسائل، دولت کے مسائل، گھریلو مسائل، بندشیں، گھر میں رکاوٹیں، رشتوں میں رکاوٹیں، پیار محبت میں کمی ہو جانا، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ سارے آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جب یہ عمل کریں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ لونگ ایک خوشبودار مسالہ ہے جو آپ کو اپنے کچن میں مل جائے گا، گرم مسالے کے اندر یہ موجود ہوتا ہے۔ وہاں سے آپ لوگوں نے 5 لونگ کے دانے اٹھا لینے ہیں، نہیں تو اپنے قریبی دکان سے آپ ایک پیکٹ لے لیں، اس میں لونگ پڑے ہوں گے، وہاں سے 5 لونگ لے لینے ہیں آپ نے۔ اب اس عمل کا جو پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اس کو بڑے غور سے سن لیں، کیونکہ لونگ کا استعمال جو ہے اس کی تاثیر اور اس کی توانائی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ لونگ پر پڑا گیا یہ استغفار کا عمل اگر آپ خاص نیت کے ساتھ کر لیتے ہیں، خالص نیت کے ساتھ، اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہر عمل کی قبولیت نیت پر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی ہے، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی، صاف ہوگی، خالص ہوگی، تو آپ کو فوراً اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے 5 عدد صاف لونگ لینے ہیں، ان کو اپنے سامنے پلیٹ میں رکھ لیں، کسی کپڑے میں بچھا لیں، اپنے سامنے رکھ کر پرسکون جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے۔ پرسکون جگہ پر بیٹھ کر جو عمل کرنا ہے، کوشش کریں عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، ان دونوں وقت میں سے کوئی بھی ایک وقت رکھ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کی جگہ ماحول پرسکون ہو جہاں بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کو اس جگہ پر کیا جائے جہاں پر آپ اکیلے بیٹھے ہوں، کوئی آس پاس نہ ہو تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور آپ کے عمل میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے بتایا، آپ لوگوں نے عمل کرنے کے لیے 5 لوگ نے سامنے رکھ لینے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے کہ ان 5 لونگ میں سے ہر لونگ کے اوپر 3 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور وہ استغفار کون سا پڑھنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور کیسے پڑھنا ہے وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ 5 لونگ کے دانے آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان 5 لونگ کے دانوں کے اوپر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد ایک لونگ کا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر 3 مرتبہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ ایک لونگ کے دانے پر پڑھ کر
اس کو اسی پلیٹ میں سائڈ پر رکھ دیں، پھر دوسرا دانہ اٹھائیں، اس کے اوپر 3 مرتبہ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 مرتبہ پڑھ کر اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، پھر تیسرا دانہ اٹھائیں، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اسی طرح ہر دانے کے اوپر باری باری 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے 5 دانے پلیٹ میں رکھ دینے ہیں، اور پھر آخر میں 3 بار سب کے اوپر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ فائدے سن لیں ذرا کہ اب آپ نے ان لوگوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلا، بیماری کے لیے اگر کسی بھی گھر میں موجود آدمی کو، شخص کو کوئی مریض ہو، جس کو کوئی بھی بیماری ہو، جسمانی بیماری ہو، جسمانی تکلیف ہو، روحانی بیماری ہو، آپ نے ان لوگوں کے 5 دانوں کو ان میں سے کوئی بھی ایک دانہ اٹھا کر 1 گلاس پانی میں مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے ہلا کر اور مریض کو پلا دینا ہے، اور خیال رکھنا ہے کہ مریض لونگ کو نہ کھا جائے، یعنی لونگ کو نگل نہ لے، بس اس کا پانی پی لے۔ یہ عمل روزانہ دہرائیں جب تک بیماری ختم نہ ہو جائے، اور انشاءاللہ بہت جلد بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مریض کو خود پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد مالی مشکلات کے لیے ان 5 لوگوں کو آپ اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنی دکان میں، اپنے پرس میں، اپنے ویلٹ میں ایک جگہ پر ایک لونگ رکھ دیں، اور ہر ہفتے کے بعد ان لونگوں کو تبدیل کرتے رہیں، یعنی کہ جو پرانے لونگ ہوں ان کو کسی ایسی جگہ پر پھر رکھ دیں کہ جہاں پر بے حرمتی نہ ہو، یا کسی چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، اور اس کی جگہ نئے لونگ رکھ دیں۔ نئے لونگ پر آپ نے پھر سے عمل کر لینا ہے۔ ایک لونگ اپنے کاروباری جگہ پر، دفتر میں، دکان میں، گھر میں، پرس میں، ویلٹ میں، وہاں پہ آپ نے رکھنا ہے، اور رکھتے ہی آپ اس کے بعد موجے دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ کیسے رزق دولت میں برکت اور ترقی آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن سے حفاظت کے لیے۔ اگر کوئی فرض کریں آپ سے حسد کرتا ہے، کوئی آپ سے بہت زیادہ جیلس ہوتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو آپ نے ان 5 لوگوں کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے بس، یا اپنے گھر میں رکھ لیں اگر گھر میں آپ کا دشمن موجود ہے، گھر میں رکھ لیں۔ اگر آپ کو راستے میں آتے جاتے تنگ کرتا ہے، ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، تو وہ 5 لوگ سفید کپڑے میں باندھ کر اپنے پاس رکھ لیں، اور 7 دن کے بعد ان کو بدل لیں۔ اس کے بعد گھر کے جو میاں بیوی کے درمیان مسائل ہوتے ہیں، ان کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے، رشتے میں جو بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان لونگ میں سے کوئی بھی ایک دانہ اٹھا کر اسے چائے میں ڈال کر اپنے شریک حیات کو پلا دیں۔ یہ عمل ہفتے میں 3 بار کریں، مکمل یقین اور دعا کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھیں، دیکھنا آپ کے شریک حیات میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے اس عمل نے میرے شریک حیات کو بدل کے رکھ دیا۔ امتحان میں کامیابی کے لیے جب بھی امتحان دینے کے لیے جائیں، ان 5 لوگوں کو کسی بھی کاغذ میں لپیٹ کر اپنے پاس رکھ لیں، اپنی جیب میں رکھ لیں، یا کسی کتاب میں رکھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو ان کی برکت سے اللہ پاک کامیابی عطا فرما دیں گے۔ روحانی سکون کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون نہیں مل رہا، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، تو ان لوگوں کو اپنے کمرے میں ایسی جگہ پر رکھ دیں، اپنے گھر میں کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ لوگوں کو ہر ہفتے بعد تبدیل کر دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے گھر میں، آپ کے اپنے اندر ایسا سکون آ جائے گا، ایسی برکت آ جائے گی کہ آپ نے سوچ بھی نہیں ہوگا کہ ان کو اپنے پاس گھر میں رکھ لینے سے، اپنے پاس رکھ لینے سے مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اکثر لوگ جو بڑی بڑی وظائف کرتے وقت غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو فائدے حاصل نہیں ہوتے، وہ یہ کہ ان کی نیت خالص نہیں ہوتی، وہ پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، بغیر وضو یا جسمانی اور ظاہری صفائی کے وظیفہ کر لینا، مکمل یقین نہ ہونا، وظیفے کے دوران شک کرنا، یا یہ سوچنا کہ یہ عمل میرے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا، اس طرح کا شک کرنا۔ اس کے بعد پھر وظیفے کو مقرر وقت پر نہ کرنا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا فجر کی نماز کے بعد کر لیں، جو مقرر وقت پر نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کوئی وقت لے کر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تعداد بھی پوری نہیں کرتے، وہ بھی اپنے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ غیر مناسب ماحول کا انتخاب کرنا، جیسا کہ میں نے بتایا سکون والی جگہ پر اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے۔ لوگ شور شرابے والی جگہ پر بیٹھ کر، گندی جگہ پر بیٹھ کر وظیفے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسمیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ جلد بازی بالکل نہیں کرنی، دھیان آپ کا عمل کی طرف ہو، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو عمل کرتے ہوئے آپ کسی دوسرے خیالوں میں کھو جائیں اور عمل وہی کا وہی رہ جائے۔ کسی کو نقصان پہنچانے
یا حرام مقصد کے لیے اس عمل کو نہیں کرنا۔ وظیفے کو آزمائش کے طور پر جو لوگ لیتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام کرتا ہے یا نہیں، چلو آزما کے دیکھ لیتے ہیں، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ صحیح، یہ تو پھر انسان شک میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، یہ جو لوگ میں نے بتائے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کرنا اللہ کی ذات نے ہے۔ یہ تو ایک بس ذریعہ ہے ایک چھوٹا سا کہ جس کے دوران آپ اللہ کو یاد کریں گے، استغفار کریں گے اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے۔ یہ ہرگز نہیں سوچنا کہ لوگ ہماری مدد کریں گے۔ لوگ تو پیدا کی ہوئی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وظائف پڑھتے وقت درود پاک کا دھیان نہیں رکھتے۔ اولو آخر درود پاک لازمی ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس عمل میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ نتیجہ جلدی چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً نتیجہ مل جائے، جیسے یہ عمل کیا 5 منٹ کے اندر نتیجہ مل جائے۔ کم سے کم 1 دن کا انتظار کریں، صبر کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ضرور فائدہ ہوگا۔ الفاظ میں کبھی بھی اس کے معنی تبدیل نہ کریں، جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، شیطانی وسوسوں پر دھیان نہیں دینا، ایسا نہ ہو اس پر دھیان دینے سے آپ وظیفے کو ہی چھوڑ دیں۔ اور جب یہ عمل کر لیں گے، وظیفہ پڑھ لیں گے، تو اللہ کی ذات پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، اس سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ میرا پروردگار اس عمل کی برکت سے آپ کی ساری معاملات کو حل فرما دیں گے۔ آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، برکت آ جائے گی اور کامیابی آ جائے گی۔ میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں، میرے دوست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔